بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کئی دنوں بعد میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ دراصل تقریباً ایک ہفتے سے میری طبیعت کافی خراب تھی، مجھے بلڈ انفیکشن ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اب تھوڑی 2 دنوں میں تھوڑا کچھ امپروو ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے آگے کی جرنی شیئر کی جائے، کیونکہ آپ لوگ کے کامنٹس میں پڑھتی ہوں، مجھے جب موقع ملتا ہے، جب تھوڑی میری حالت ٹھیک ہوتی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کے کئی سارے سوالات ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ان سوالاتوں کے ایک ایک کر کے میں جواب دے سکوں، کیونکہ یہ جو جواب ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیز مطلب ایک کوئکلی دے سکوں۔ یہ ہر ایک سوال جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، اس کی ایک اسٹوری ہی بنی ہوئی ہے میری زندگی میں، کیونکہ ہر ایک چیز بہت آسانی سے نہیں ملی مجھے۔ میں نے اسلام کو جب پایا ہے، میں نے اسلام میں جب اپنے آپ کو رنگا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، تو میری زندگی میں ہر ایک قصہ، ہر ایک کہانی، ہر ایک وقت ایسا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ میں حصہ چھوڑ دوں یا اس کو کافی طریقے سے آپ کو نہ بتاؤں، تو کہانی ادھوری لگے گی، یا آپ کو جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوگا کہ چیزیں کتنی مشکلاتیں بھی ہوتی ہیں ہم جیسے ایمان لانے والوں کے لیے، خاص کر کے ایک لڑکی کے لیے جب وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گی کہ میری شادی کے بارے میں، کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کیا میری شادی ہوئی تھی، یا میں انگیج تھی، میرا رشتہ ہوا تھا، یا مطلب کیا حالات تھے میرے گھر پر، یا میری شادی، میرے اسٹیٹس، میرے ریلیشن شپ اسٹیٹس کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ، اور کتنی آزمائشوں سے مجھے اسے گزرنا پڑا ہے، کیونکہ اسلام میں رہنے کے لیے، اسلام پر آگے بڑھنے کے لیے مجھے میری فیملی سے، میرے میرے خاندان سے، میرے رشتہ داروں سے، سماج سے، لوگوں سے بہت زیادہ پریشر اور کئی ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اتنی آسانی سے مجھے یہ چیزیں نہیں ملی ہیں۔ الحمدللہ جو چیز میں نے کمائی ہے اللہ کے احسان و کرم سے، وہ میں نے بہت آزمائشوں سے گزر کے کمائی ہے۔ مجھے ہر چیز پلیٹ میں سرو کر کے نہیں ملی ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، تو اسلام لانے سے پہلے یہ حالات تھا کہ میں جب اسلام جب میں پڑھ رہی تھی، تو میرے دراصل نا میرے رشتے جو ہے وہ کافی ینگ ایج سے آتے تھے۔ میں جب 10th کلاس میں تھی، آئی گیس 15 یا 16 کی، تبھی سے میرے لیے رشتے آتے تھے، کیونکہ میری فیملی کا اسٹیٹس جو ہے وہ سوسائٹی میں کافی اچھا تھا ماشاءاللہ، اور میرے خاندان کی ہسٹری بھی اچھی تھی، اور میری جو امیج تھی، کیونکہ میں بہت ہی پریکٹسنگ انسان تھی اپنے پرانے ریلیجن میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اس ریلیجن کو فالو کرتی تھی، تو میری امیج بہت اچھی تھی اس معاملے میں لوگوں کے آگے، تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر خاندان میں جو ہے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ ہوا کہ آگے آتے آتے میرے لیے رشتوں کی جو لائن تھی، جو نمبر تھا، وہ بہت بڑھ گیا، اور بڑھتے بڑھتے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں اسلام پڑھ رہی تھی، تو وہ بیسیکلی کورونا کا ٹائم تھا، تو بہت ہی میں الحمدللہ مکمل طریقے سے اسلام پر عمل کر رہی تھی، اور میں اسلام میں داخل ہو چکی تھی پورے طریقے سے الحمدللہ۔ تو میرے لیے حالات ایسے تھے کہ میری سوشل پرسنل اور فیملی لائف سب افیکٹ کر رہی تھی اس وقت، تو میرے لیے رشتے بہت زیادہ آ رہے تھے، اور میری فیملی کا بھی کہنا تھا کہ مجھے صحیح وقت ہے، شادی کر لینی چاہیے۔ اس وقت میری ایج تقریباً 21 یا 22 ہوگی ہارڈلی، تو میری فیملی کا یہی کہنا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور میرے لیے رشتے جو آتے تھے وہ کافی اچھی فیملی سے آتے تھے، کافی اچھے خاندان ہے، پریوار ہے، ویلدی لوگ ہیں، ایک اسٹیٹس ہے، تو میری فیملی کا کنسرن تھا کہ اگر میں جاب نہیں کر رہی ہوں، میں پڑھ نہیں رہی ہوں، تو مجھے وقت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا تھا ان کو یہ کہنا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میں مسلمان سے میں شادی نہیں کر سکتی ہوں، میرے پاس وجہات مطلب ہوتا ہی نہیں تھا، میں ان کو کیا ریزن دوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے ابھی، کہ مطلب ان کو میں کیسے بتاؤں کہ جب کہ میں ایک مسلمان آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ میں ان کو یہ نہیں بتا پا رہی ہوں کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میں اسلام پہ عمل کر رہی ہوں الحمدللہ، میں اسلام میں آگے بڑھ رہی ہوں، مجھے یہ بتانے کی ان میں ہمت نہیں ہے، تو میں یہ کیسے بتاؤں کہ مجھے شادی کرنے سے مسئلہ نہیں تھا،
مجھے واقعی شادی کرنے سے مسئلہ نہیں تھا، مجھے نکاح سے مسئلہ نہیں تھا، مجھے مسئلہ اگر تھا تو مجھے غیر مسلمان سے نکاح کرنے پر مسئلہ تھا، کیونکہ جب میں اسلام پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر آپ اسلام میں آ چکے ہیں اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مومن ہیں، تو ایک مومن عورت کے لیے مومن آدمی ہے، ایک مومن آدمی کے لیے مومن عورت ہے. تو میں ایک غیر مسلمان سے شادی نہیں کر سکتی تھی، تو میرے پاس جائز وجہ نہیں تھی، اور میرے اوپر میرے فیملی کا، لوگوں کا اتنا پریشر تھا، اور میں ایک ایسی سچویشن میں ہوا کرتی تھی کہ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میں کس سے ہیلپ لوں، میں کس کو بتاؤں کہ میں کس پرابلم سے گزر رہی ہوں. مجھے کوئی ایڈوائس کرنے والا نہیں تھا، کوئی یہی نہیں بتانے والا تھا کہ میں بہانہ کیا ہوں. لیکن الحمدللہ میں نے صبر و نماز سے کام لیا، اور اللہ کے احسان سے، اللہ کی مدد سے، اللہ اکبر، میرے لیے چیزیں آسان ہوئی. اور میں نے کہیں نہ کہیں میرا یہ ارادہ بھی بنا کہ نہیں، مجھے ابھی آگے اور پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے جب تک گورنمنٹ جاب نہیں مل جائے گی تب تک میں شادی نہیں کروں گی. تو یہ میں نے اپنی فیملی کو بتایا، اور بہت کئی لمبی جد و جہد کے بعد، کئی لمبی آزمائش سے گزرنے کے بعد، مہینوں تک کی، میری فیملی کنونس ہوئی کہ چلیے ٹھیک ہے، مجھے آگے پڑھنے دیا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اسلام ہی پڑھ رہی تھی، میں اپنی اسٹڈیز، اپنے کریئر میں بھی آگے انشاءاللہ جانا چاہتی تھی، لیکن ساتھ میں اسلام کو اپنا مین گول سمجھ رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت میرے لیے جیسے بھی اللہ کے احسان سے گزر گیا، اور میں نے بہت ہی آزمائش کے ساتھ اس وقت میں یہ سیکھا کہ بھائی، آپ جو ہے، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت دین دیا ہے. تو میں جب آج اپنی مسلمان بہنوں کو دیکھتی ہوں، بھائیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ محبت میں اندھے ہو کر، یا وہ جو ہے گمراہی میں اندھے ہو کر غلط طریقوں میں، غلط رشتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنی دین کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں. یہ زنا ہی تو ہے. اگر آپ ایک غیر مسلمان سے شادی کرتے ہیں تو یہ زنا ہے، اور اس کے انجام آپ دنیا میں ہی بھگت رہے ہیں. کہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسلمان بہنوں کے ہم نے خود دیکھے کہ کس طریقے کے انجام ہوتے ہیں. تو بہت مطلب مجھے اس چیز پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو انسان پیدائشی مسلمان ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو اس کے دین میں کیا فالو کرنا ہے، اس کے بعد بھی وہ ان سب چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو مطلب میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس انسان کو کیا ہی کہوں. دوسری اول چیز یہ کہ فیملی کو یہ سمجھنا چاہیے، اسپیشلی پیرنٹس کو، کہ اگر آپ کے بچوں کو کوئی پسند ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ جو کاسٹ سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم امتی ہیں، ہم صرف ایک امت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اول اہمیت یہی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد نکاح کریں. ہمارے لیے فرمان ہے اللہ کے نبی کا کہ نکاح کو آسان کرو، تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے. اور جلدی نکاح کرنا تو سبحان اللہ سنت ہے. کیونکہ آپ جتنی جلدی نکاح کرتے ہیں اتنی جلدی آپ ایک ایسی رشتے میں بن جاتے ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے اول اور سب سے خاص رشتہ ہے. تو آپ کئی طرح کے زنا سے بچتے ہیں، آپ فتنوں سے بچتے ہیں، آپ بہت طرح کی گمراہی اور جاہلیت سے بچتے ہیں. تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک صحیح راستے، ایک صحیح حلال رشتے میں ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کی قوت رکھتے ہیں، آپ اس طرح کے حق و حال رکھتے ہیں کہ آپ نکاح کر سکیں، تو آپ کو بسم اللہ کرنا چاہیے، بجائے اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی بہت ساری چیزیں لے کر آپ کے ساتھ میں ضرور آؤں گی. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.